کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اب انجیل، زبور، تورات کی طرف ہمیں ریفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے اندر بڑی تحریف ہوئی ہوئی ہے. جب ہمارے پاس فائنل ورژن موجود ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. یہ جو پہاڑی کا باز ہے یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے الہام کا حصہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے. انجیل میں جس جگہ آپ کو اس طرح کی عبارات ملتی ہیں ان کے بارے میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. صحیح ہے. اس کو اگر آپ انجیل میں پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تو در حقیقت انجیل وہی کا ہے. بھی دل ہے. ہاں صحیح. یعنی اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا بھی دل ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو بالکل یہی نوعیت اس کی ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. ہر شخص کو ایک بار ضرور اس کا مطالعہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی. میں وہی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی. اس کے اندر در حقیقت ہماری تصویر ہے. اچھا. یعنی جب کوئی مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے، جب ان کے ہاں مذہبی پیشوائیت بگاڑ کو آخری انتہا تک پہنچا دیتی ہے، جب ان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، جب ان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو اس میں وہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب رہا آپ کا سوال، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا. قرآن مجید جگہ جگہ خود انجیل کے حوالے دیتا ہے، جگہ جگہ خود زبور کے حوالے دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ پڑھو. جگہ جگہ خود تورات کے حوالے دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے. ان لوگوں کو جن کو دعوت دے رہا ہے، مسیحیوں کو دعوت دے رہا ہے، یہود کو دعوت دے رہا ہے، ان سے بھی کہتا ہے کہ لاؤ تورات. ان سے کہتا ہے کہ تم اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو اس وقت تک، یعنی ہم تمہیں دعوت دیں گے تم قرآن پر ایمان لاؤ، لیکن جب تک ایمان نہیں لاتے تو تمہیں انجیل پر عمل کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس میں بھی خدا کی ہدایت ہے. تو یہ کتابیں ہیں جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید کا پس منظر ہے. قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں کوئی چیز تفصیل کے ساتھ تورات میں بیان ہو گئی ہے یا انجیل میں بیان ہو گئی ہے یا بائبل کی تاریخ میں بیان ہو گئی ہے تو وہ اس کی تفصیل نہیں کرتا، اس کا مختصر حوالہ دے دے گا. آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیجئے، اس میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کی اسی تاریخ کے حوالے دیے گئے ہیں، ان کی تفصیل آپ کو وہیں سے معلوم ہوگی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستند ترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک. قرآن مجید فرقان ہے، قرآن مجید میزان ہے، قرآن مجید وہ آخری اتھارٹی ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اب فیصلہ کیا جائے گا. انجیل پر بھی اس کی حکومت قائم ہے، تورات پر بھی اس کی حکومت قائم ہے، زبور پر بھی اس کی حکومت قائم ہے، جو کچھ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے اس پر بھی اس کی حکومت قائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کچھ پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا، یہ معلوم کیا جائے گا، کیونکہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اصل میں انبیاء کی پوری تاریخ سے واقف نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے ہمیں اصرار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، یہ وہی دین ہے کہ جو سب نبیوں کا دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو یہ دین ایک ہی دین ہے جو سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. بالکل صحیح ہے. ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اس وجہ سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ تورات بھی میری کتاب ہے، زبور بھی میری کتاب ہے، انجیل بھی میری کتاب ہے، قرآن بھی میری کتاب ہے. صرف اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں ہمارے پاس آج ان کے اصل متن کے ساتھ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کے تراجم ہیں. یعنی ان کے جو بھی چیز کو اگر میں پرکھوں گا تو کسوٹی میری قرآن ہوگی، قرآن کی کسوٹی کی حیثیت قرآن کو حاصل ہوگی. مہیمن وہ ہے. ٹھیک. قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے اس معاملے میں مہیمن علیہ، یعنی یہ گویا نگران ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اور جہاں کہیں کوئی اختلاف ہوگا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ چند مقامات ہیں کہ جن میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ورنہ جو تعلیم ان میں بیان کی گئی ہے وہ وہی تعلیم ہے. یعنی آپ توحید کی عبارات پڑھیے کبھی تورات میں، آپ کبھی زبور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعائیں دیکھیے اور مناجاتیں دیکھیے تو آپ کی روح وجد میں آ جائے گی. کیا اعلیٰ کلام ہے. وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سے محروم کر رکھا ہوا ہے. تو ان سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں. اور یہ بات کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس میں قرآن مجید ہی اپنی اصل زبان میں ہمارے پاس موجود ہے. اور جب اصل زبان میں ہے اور آخری کتاب بھی وہی ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر اسی کو اتھارٹی دیتی ہیں.
عقل اور علم کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس نے اعلان بھی یہ کر دیا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے، اور اس لیے نازل کیا گیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ٹھیک جاوید صاحب، ایک امپورٹنٹ اب سوال یہ، دو سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے معاملے میں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کا ظہور کیسے فرمایا؟ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ابھی عرض کر چکا کہ ان کو آپ ان قوموں پر قیاس نہ کریں جو انفرادی نبوت کے دور میں ہوئی، جیسے قوم ہود ہے، جیسے مثال کے طور پر قوم سمود ہے، جیسے فرعون کی قوم ہے، جیسے قوم لوط ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کی منتخب قوم ہے۔ رائٹ، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے علی علم ان کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہماری دعوت کے علمبردار بن کے ممتاز قوم ہے یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے رسولوں کے منکرین کے لیے سزا کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب جزا و سزا کی نوعیت ان کے معاملے میں دوسری اقوام سے مختلف کیوں ہو گئی؟ پہلے اس قانون کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے تو عذاب ان کی تلواروں سے آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا، ٹھیک ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اور اگر زیادہ نہیں ہوں گے، رسول کو اٹھا لیا جائے گا، پھر آسمان سے عذاب آئے گا۔ صحیح، یہ تو دو صورتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا رسول کی موجودگی میں آئے گا؟ تو قرآن نے بطور اصول یہ بیان کر دیا، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ آیت سنا چکا ہوں کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم اور نتوفینک۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا، سورہ زخرف میں کہا فاما نذهبن بک، یا ہم آپ کو لے جائیں گے اور یا پھر جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ اور اس میں بعض الذی نعدہم، یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں گے، کچھ حصہ بعد میں ظہور پذیر ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اب ایک اور پہلو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سزا دی جائے گی، منکرین کو جو سزا دی جائے گی، کیا وہ ایک ہی سزا ہوگی؟ قرآن نے یہ بتا دیا کہ نہیں، اس سزا میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اگر تو منکرین مشرکین ہیں، جن کو قرآن اپنی اصطلاح میں مشرکین کہتا ہے، یعنی شرک کو انہوں نے مذہب کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی قوم شرک کرتی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن شرک کو بطور مذہب اختیار کیا ہوا ہے تو پھر انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محکومی کی سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی جو سزا ہے وہ بھی یہ ہے۔ یہی دیکھیے جو قاعدہ یہاں ہے، یعنی اگر کوئی شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوئے ہے اور نہیں اختیار کیے ہوئے تو فرق کیا گیا، یہی فرق آخرت میں بھی کیا گیا۔ اس لیے کہ یہ جو دینونت اور جزا و سزا ہے جو یہاں ظاہر ہوتی ہے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد، اسی کا ظہور وہاں بھی ہونا ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَیغفر ما دون ذالک، اس کے نیچے جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا، یعنی جو مشرکین تھے ان کے لیے سورہ توبہ میں موت کی سزا کا اعلان کیا گیا، اور جو اہل کتاب تھے وہ ظاہر ہے کہ شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ شرک کو بطور دین نہیں اختیار کیے ہوئے، اس وجہ سے ان کے لیے بھی محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا، اور یہ سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے دلوائی جن کے بارے میں قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ عباد لی اولی باس شدید، یعنی جیسے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، یعنی یا نورینہ کا ہوگا یا نتوفینہ کا ہوگا، تو ان کی وفات کا جب فیصلہ ہو گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں یعنی کوئی 10-15 سال ہی گزرے ہیں کہ پھر رومیوں نے آ کر بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی۔ یعنی رومی حکمران تیتس نے جس طریقے سے پھر برباد کیا ہے تو گویا خدا کا عذاب اور قہر تھا جو ٹوٹ پڑا۔ اس کی نوعیت بالکل وہی تھی جس کو اقبال نے بیان کیا نا کہ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لایا اور پھر ان کو سزا دی۔ تو ایک پہلو سزا کا ہوتا ہے، محکومی کی سزا دے دی گئی، یہ غلام بنا قیامت رہے گی، نکال لیے گئے، یعنی ایک یہ کیا گیا۔ دوسری جانب یہ اعلان کر دیا گیا کہ بتدریج قیامت تک کے لیے مسیح کے ماننے والوں کا ان پر غلبہ قائم ہو جائے گا،
چنانچہ دیکھیے کہ اس دینونت کو قرآن مجید نے کیا شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے. یہ کہا انی متوفیک، میں آپ کو وفات دوں گا. بالکل صحیح ہے. انی متوفیک ورافعک الیہ، اپنے پاس لے جاؤں گا. وہ مطہرک من الذین کفروا، ان منکروں سے آپ کو الگ کر دوں گا، نجات دے دوں گا. مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو ان منکرین پر غلبہ دیے رکھوں گا. یہ وہ دینونت ہے، یہ وہ جزا و سزا ہے جس کا ظہور قیامت تک کے لیے ہو گیا ہے. یہ چیز ہے کہ جس سے سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کے رہ گئے ہیں. گویا ان کی دینونت کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت بھی برپا ہے. وہ پچھلے 1500 سال سے 2000 سال سے برپا ہے. پچھلے 1500 سال سے قرآن کا یہ اعلان ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوا. یہ قیامت تک اسی طرح برپا رہے گا. یہ کوئی حکیم یا فلسفی کے الفاظ نہیں ہیں کہ تحریر ہو جائے، یہ خدا کا اعلان ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1500 سال کی تاریخ اس کی تصویب کر رہی ہے، یہ قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا. یہ بتا دیا گیا. اس میں الفاظ یہی ہیں وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ.